رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا تنما. رمضان تجلى وابتسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اس سورت کا نام سورہ عبس ہے، جو کل گزشتہ تراویح میں پڑھی گئی تھی. اس سورت کا شان نزول، اس سورت کے نازل ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. بڑے بڑے سردار کافروں کے بیٹھے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کی، توحید کی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہے تھے. اسی دوران ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آئے، جو نابینا تھے. انہیں پتہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھے، کیونکہ ایک شخص نابینا ہے، اندھا ہے، تو وہ مجلس کے حالات سے ناواقف ہوتا ہے. اور جب ایک شخص کسی کے ساتھ مجلس کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو مجلس کے آداب میں یہ ہے کہ وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہو، درمیان میں سامنے والے کی بات کو نہ کاٹے. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ مجلس لگی ہے کیا ہے. وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، وہ بار بار آپ کو یہ جو زور سے کہنے لگے کہ آپ مجھے قرآن کی تعلیم دیجیے. تو آپ علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری کہ میں بڑے بڑے سرداروں کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ تو مسلمان ہے ہی، سچے پکے مسلمان، میں بعد میں بھی ان کو قرآن سکھا سکتا ہوں، لیکن اگر ابھی یہ موقع ہے، ہمارے نبی نے یہ سوچا کہ میری باتوں سے یہ ایمان لے کر آ گئے تو پورے مکہ میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور یہ تو سچے پکے مسلمان، میں بعد میں بھی ان کو سکھا دوں گا. تو وہ اصرار کر رہے تو ہمارے نبی نے اپنے چہرے کو بگاڑا اور ان کی طرف سے رخ کو پھیر لیا. وہ سردار بھی اس منظر کو دیکھ کر اٹھ کے چلے گئے کہ یہ بار بار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ہمارے نبی کو یہ واقعہ ناگوار گزرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کریمہ نازل فرمائی اور ہمارے نبی کو تنبیہ فرمائی، کہ ہمارے نبی کو فرمائے کہ وہ صحابی سچے پکے مسلمان ہیں. عبس وتولی، کہ آپ چیں بجبی ہوئے. عبس کا ترجمہ مفسرین نے کیا، چیں بجبی ہوئے. چیں بجبی کسے کہتے ہیں؟ عبس کے معنی کہ اپنی پیشانی کے بلوں کو چڑھا دینا. جب آدمی کسی سے ناراض ہوتا ہے، کوئی واقعہ ناگوار پیش آئے تو اس کی پیشانی کے بل چڑھ جاتے ہیں. تو عبس، آپ نے اپنے چہرے کو بگاڑا، چیں بجبی ہوئے ہے. وتولی، اور آپ نے اعراض کر دیا، ان سے منہ موڑ دیا. ان جاءہ الاعمی، جبکہ اعمی ایک نابینا آپ کے پاس آئے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے یہ عذر بھی پیش کر دیا، وہ مجلس کے حالات سے ناواقف ہے، انہیں نہیں پتہ کہ آپ کن کے ساتھ بیٹھے. وہ تو اعمی ہے، نابینا ہے، اندھے ہیں. ایک نابینا آپ کے پاس آئے تو اپنی پیشانی کے بل کو آپ نے چڑھایا اور آپ نے چہرے کو پھیر لیا. اس پر تنبیہ کی گئی ہمارے نبی کو. اس سورت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، آپ ان کا اکرام فرماتے، اپنی چادروں کو بچھا دیتے
یہ وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے میرے رب نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی۔ اس سے علماء کرام، مفتیان کرام نے، مفسرین نے ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے تنبیہ فرمائی تو اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، محمد کا کلام نہیں۔ جو مکہ والے کہتے تھے یہ تو محمد اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں، اگر اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے تو آدمی اپنے اوپر تنبیہ کیوں کرتا؟ اگر اس طرح کی بات ہوتی اس کو حذف کر دیتا۔ یہاں تو اللہ کے نبی کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اس سے اس بات کی صداقت بھی ظاہر ہوتی ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یا محمد کا یا کسی اور مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ اور اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں ابسا، یہ جو لفظ ہے یہ غائب کا صیغہ ہے، خطاب کا نہیں۔ آپ کو خطاب نہیں فرمایا، آپ نے ایسا کیا نہیں فرمایا؟ ابسا کہ غائب کا صیغہ استعمال فرمایا، آپ نے کیا ایسا نہیں فرمایا۔ اس سے آپ کی عظمت، احترام اور کی شان بھی ملحوظ رکھی گئی کہ ڈائریکٹ آپ کو خطاب کر کے نہیں فرمایا کہ خطاب کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ ابسا غائب کا صیغہ استعمال فرمایا۔ انہوں نے اپنے چہرے کو بگاڑا، انہوں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، خطاب نہیں کیا نبی کو، نبی کی شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ آگے فرمایا وما یدریک لعلہ یزکا، وہ تو سچا پکا مسلمان تھا جن کو آپ بات پہنچا رہے تھے وہ کافر ہیں، وہاں پر شک شبہ ہے وہ ایمان قبول کرے یا نہ کرے، وہ یہ تو سچے دل کے ساتھ آئے ہوئے تھے، آپ کی تعلیم کو قبول ہی کرتے۔ وما یدریکا، آپ کو کیا پتا کہ وہ شاید وہ سور جاتا، وہ نصیحت حاصل کرتا اور نصیحت اس کو فائدہ بھی پہنچاتی۔ اما من استغنا فانت له تصدی، اور وہ شخص جو آپ سے بے نیاز ہے، جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کو نہیں مانتے ہیں، آپ ان کے در پر لگے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، آپ کے ذمے تو اللہ کے پیغام کو، توحید کو، دعوت کو، دین کو پہنچانا ہے، آپ کے ذمے انسانوں کا تزکیہ نہیں ہے، ان کو ایمان کی ہدایت دینا یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ شخص تو کون ہے جو دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے، نابینا ہے، دوڑتا ہوا طلب لے کر آ رہا ہے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ ایسا شخص تھا جس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا تقوی تھا، خشیت تھی، اللہ سے وَهُوَ يَخْشَىٰ، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اور آپ نے اس سے اعراض کیا، کلا ہرگز آپ ایسا نہ کیجیے۔ انہا تذکرہ، قرآن کریم تو نصیحت کی چیز ہے، اب ہمیشہ اس کے ذریعے مخلوق کو، اللہ کے بندے کو نصیحت کرتے رہیے۔ یہ اللہ نے ایک اپنا انداز اپنے پیارے نبی کو تنبیہ فرمائی۔ حالانکہ یہ ہمارے نبی کا عمل اپنا اجتہادی عمل تھا کہ یہ پکے سچے مسلمان میں ان کو بعد میں دے دوں گا، لیکن اس پر بھی اللہ نے ہمارے نبی کو اپنے انداز سے تنبیہ فرمائی۔ پھر فرمایا قرآن کریم تو بڑا بابرکت کتاب ہے، معزز کتاب ہے، اس کا مقام مرفوعہ، اس کتاب کا مقام بھی بڑا اونچا ہے، مطہرہ، بڑی صاف ستھرا کتاب ہے، بڑی پاک کتاب ہے۔ ایسی کتاب ہے کہ انسان بغیر وضو کے اس کو چھو نہیں سکتا، اس کو چھونا بھی ہے تو انسان کو خود پاک ہونا پڑے گا۔ ایسی معزز کتاب، اللہ نے اس کے مقام کو ایسا بلند کر دیا، اس کو پکڑنا ثواب، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو پڑھنا ثواب، اس کو سینے میں محفوظ کر لے تو یہ حافظ قرآن، اللہ اس کو اپنی صفت سے نواز دیتا ہے۔ حفیظ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، اس میں سے ایک صفت حفیظ بھی ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اللہ اپنا صفت انعام اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا والے اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، اس کا مقام کتنا، قرآن کریم میں مرفوعہ، اس کتاب کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اس کتاب کو جو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں ان کا مقام بھی بڑا اونچا ہے۔ جن کے لیے جہنم میں واجب ہو چکی تھی، یہ حافظ قرآن ایسے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، اللہ اس کا یہ میرے ماں ہے، یہ میرے باپ ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرے مسجد کے بڑے ہیں، مجھے بڑے ادب کے ساتھ پیش آتے تھے، مجھ سے بڑی محبتیں کرتے تھے، اللہ میں ان کے لیے سفارش کرتا ہوں۔ حافظ قرآن کی سفارش اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے رہا عطا فرما دے گا۔ مرفوعۃ مطہرہ، تو یہ کتاب بھی بڑی عظمت والی کتاب ہے۔
یہ کتاب جس کے سینوں میں محفوظ ہو ان کو بھی عظمت محبت کی نظروں سے دیکھا جائے۔ اس کا مقام ہی ہم دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا حافظ قرآن بچہ ہے، 15 سال کا 16 سال کا بچہ، جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے سینے میں قرآن کریم موجود ہے، جب وہ نماز کے لیے تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جب تک وہ ہاتھ نہیں باندھتا پیچھے عمر میں اس سے بڑے موجود ہے، علم میں اس سے بڑے موجود ہے، عزت میں اس سے بڑے موجود ہے، پورا مجمع ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، اوپر 3-4 منزلہ سارے موجود ہے، 16 سال کا لڑکا بچہ مصلی پہ کھڑا ہے، لیکن جب تک وہ ہاتھ نہیں باندھے گا اس کے ہاتھ باندھنے سے پہلے مجمع کہے یہ تو چھوٹا سا بچہ، ہم اس کی اقتدا کیوں کریں، ہم تو اس سے پہلے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، اس کے رکوع میں جانے سے پہلے ہم رکوع میں جائیں گے تو ہمارے سامنے کا ہے، اور اس کے رکوع کرے گا تو ہم رکوع کریں گے، یہ سجدے میں جائے گا تو ہم سجدے میں جائیں، ہم تو اپنی مرضی سے رکوع سجدہ کریں گے، اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ چھوٹا سا بچہ جھکتا ہے، پورا مجمع اس کے پیچھے جھکتا ہے، وہ سجدے میں جاتا ہے، پورا مجمع اس کی اقتدا کرتا ہے، نماز میں بڑا چھوٹا مالدار غریب ہر ایک اس کی اقتدا میں لگا دیا، اس سے سبق بھی دیا کہ غیر نماز میں بھی آپ اس کو امام سمجھو، آپ اس کی پیروی کرو، اس کی اقتدا کرو، اس کی عزت کرو۔ آپ حاجی صاحب کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، حاجی صاحب نے موبائل میں رکھی تھی کہ ایک بکرے کے متعلق، ایک بکرے پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا تو اس کی قیمتیں 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، آدمی دل کھول کے اس کی قیمتوں کو دیتا ہے، اور کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ ایک اللہ کا نام لکھا ہے، پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے، اور ہم حافظ صاحب کی، ہمارے مسجد کے امام کی کوئی عزت نہیں کرتے، چاہے وہ جیسا بھی ہے وہ تو جنت میں جائے گا۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات کیا آتی ہے کہ بھائی ہمارے محلے کا حافظ، ہماری مصلی پہ کھڑا ہونے والا یہ تو نبی کی صفت والا ہونا چاہیے، یہ تو فرشتہ ہونا چاہیے، اس سے کوئی بھی غلطی نہ ہونا چاہیے، بھائی وہ بھی انسان ہے، وہ نوجوان ہے، وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطیاں ہوگی، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ وہ نیچی نظر سے جائے۔ آپ پوری دنیا کو دیکھو اور آپ یہ چاہے کہ ہمارا مسجد کا امام، ہمارا مسجد کا مصلی، ہمارا مسجد میں تراویح پڑھانا بالکل صوفی ہو، نیچی مسجد سے گھر جائے گا، نیچی مسجد سے آئے گا، ایسا نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، وہ تو اپنے قرآن کی برکت سے جنت میں جائے گا، تم اس کے ساتھ دشمنی کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر دو گے۔ اس لیے ہم جہاں اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے کلام سے کی عظمت دلوں میں ہے، ہم ان لوگوں کی جو ہمارے مسجد کے امام ہیں، ہمارے مسجد کے مؤذن ہیں، ہمارے مسجد کے مصلی پر جو کھڑے رہ کر ہمارے بچے، ہمارے محلے کے نوجوان جو تراویح سنا رہے ہیں، ہم ان کو بھی عزت کی نظر سے دیکھیں، چاہے ہمارے محلے کا ہے، ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، ہم ان کو بھی محبت کی نظر سے دیکھنے والے بنے، ان کی بھی عزت کرنے والے بنے، ان کو ہم ذلیل اور رسوا نہ کریں، ان کی غلطیوں پر ہم پردہ پوشی کرنے والے بنے۔ ہم کیوں خالق بنے کہ سامنے والے کی غلطی کا ہم حساب لیوے کہ اس نے یہ گناہ کرا، یہ گناہ کر، ہم اپنی زندگی کو بھی تو جھانکیں کہ میں مقتدی میں پیچھے پڑنے والا مقتدی، میری صفت کیسی ہے تو میرا امام بھی کیسا ہونا چاہیے۔ جیسے مصلی ویسے امام ہوتے ہیں، مصلی کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ بھئی اگر امام 3 رکعت بھی پڑھا دے تو پوری مسجد خاموشی سے شک شبہ میں نکل جائے گی، اور ایک دوسرے کو 3 پڑھائی کہ 4 پڑھائی، 3 کہ نہیں مجھے بھی پتہ نہیں، تو ہمارا تو یہ حال ہے۔ اور ہمارے امام اور مصلیوں کے بعد حافظ قرآن کے بعد ہماری نظر کیا ہے کہ وہ تو متقی ہو، پرہیزگار ہو، وقت کا امام ہو، وقت کا ولی ہو، تو آپ بھی ویسے معیاروں پر پہنچے۔ خیر میں یہ کہہ رہا مرفوعۃ مطہرہ، یہ قرآن کریم کی عظمت کی کوئی عظمت ایسی ہے، بڑا بلند و بالا ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے بادشاہوں کا کلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک بات میں نے کہی، ایک بات آپ نے کہی، اثر نہیں پڑے گا، اور ایک بات ملک کا بادشاہ کسی بات کو کہہ دے، اس کی بات پورے ملک میں نافذ کر دی جائے گی، اس کی بات تو ملوک، کلام الملوکی، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کل کائنات کا بادشاہ ہے، تو اس کا کلام بھی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بڑا معزز یہ کلام ہے، بڑا بابرکت کتاب ہے، یہ فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔
آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ قتل الانسان ما اکفرہ. اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھو. اللہ فرما رہے کہ انسان ہلاک ہو جائے، انسان پر مار پڑے. اللہ بدعا دے رہا ہے کہ ما اکفرہ، کہ میرا بندہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا لیکن یہ میرا ہی ناشکرہ بن کر پھرتا ہے. ما اکفرہ قتل الانسان. قرآن کریم کا انداز تو دیکھو. قتل الانسان، انسان پر مار پڑے، پھٹکار پڑے، لعنت ہو. ما اکفرہ، یہ کتنا ناشکرہ بن کے زندگی گزارتا ہے. میں نے اس کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. میں چاہتا اس کی روح کو کسی جانور کے جسم میں ڈال دیتا، یہ مجھ سے سوال نہیں کر سکتا تھا. میں نے انسان بنایا. میں چاہتا کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا، کسی یہودی کے گھر پیدا کر دیتا، کسی مجوسی کے گھر پیدا کر دیتا، کسی نصرانی کے گھر پیدا کر دیتا. میں نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا، اسلام کی دولت سے نوازا، اور میں نے اس کو کتنی ساری چیزوں سے نوازا، لیکن ہر وقت یہ ناشکرہ ہے. میرے رزق کو استعمال کرتا ہے، میری نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کی پیشانی 5 وقت پابندی سے میرے سامنے نہیں جھکتی ہے. اس کی نگاہوں کو روشنی دینے والا میں، ان نگاہوں سے غلط چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنی نگاہوں کو صحیح استعمال نہیں کرتا. اس کی زبان کو گویائی دینے والا میں ہوں، لیکن اس زبان سے گالی گلوچ کے الفاظ نکالتا ہے، فحش جملے نکالتا ہے، غیبت کے جملے نکالتا ہے. اس کان کی سماعت کو دینے والا میں، اس کان سے قرآن کی تلاوتوں کو کم سنتا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو کم سنتا ہے، اور ان کانوں سے گانے زیادہ سنتا ہے، ان کانوں سے گناہ کی چیزوں کو زیادہ سنتا ہے. قتل انسان، کتنا خوبصورت انسان کو میں نے بنایا، اور یہ میری نعمتوں کو استعمال کر کر. والارض فرشناہا، زمین کو میں نے بچھایا تیرے لیے، میری بچھائی ہوئی زمین پر چلتا ہے. والسماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت تیرے لیے بنایا، میرے آسمان کی چھت کے نیچے زندگی گزارتا ہے اور میری ہی نافرمانی کرتا ہے، میری ناشکری کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اسی اللہ نے تیرے لیے سورج کو روشن کر دیا، اسی روشنی میں تو اپنے دین کے کام کو انجام دیتا ہے اور میرے ہی نافرمان بنتا ہے، میری ہی ناشکری کرتا ہے. قتل الانسان، انسان پر مار پڑے، پھٹکار پڑے، وہ کتنا ہی ناشکری زندگی گزارتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ تو بڑا عجیب معاملہ فرمایا ہے کہ ہمارے تو دونوں ہی ہاتھ میں لڈو ہے، ایک ہاتھ میں شکر کا، دوسرے ہاتھ میں صبر کا. ہمارے ہاتھ خالی نہیں ہے. اگر ہمارے پاس نعمت ہے اور واقعی میں نعمت ہے، ہم ہمیشہ اپنے اسلام ایمان کی نعمتوں کو سامنے رکھیں. ہم دنیا کی نعمتوں سے اپنا توازن کرتے ہیں کہ میرے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس ہے ہی کیا. ہمیشہ ناشکرانہ کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں. بڑی تکلیف میں، بڑی پریشانی میں اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے وہ حالت بڑی اچھی حالت ہے. علماء کرام نے بیان فرمایا کہ آج کا جو مسلمان ہے، ہمارے دور کا آج غریب انسان بھی پرانے زمانے کے بادشاہوں سے اچھی زندگی گزار رہا ہے. اس دور کا غریب انسان بھی پرانے زمانے کے بادشاہوں سے اچھی زندگی گزار رہا ہے. پہلے کہ آپ نے بڑے بڑے لال قلعے، پتہ نہیں کتنے قلعے بڑے بڑے دیکھے ہوں گے، اس میں اے سی نہیں لگا ہوا ہے، اس کے بڑے بڑے قلعوں میں پنکھے نہیں لگے ہوئے، ایسے بڑے بڑے شاندار قلعوں میں لائٹیں نہیں لگی ہوئی تھی. وہاں گھروں میں چراغ جلتا تھا، اور گرمی کا موسم بھی ہو تب بھی گرمی چراغ جل رہا ہے، موسم کی گرمی چراغ کی گرمی. وہاں پنکھے نہیں تھے کہ لائٹ دبائی، سوئچ دبائی کہ ہوا شروع. وہاں تو نوکر دین میں ان کو پنکھے ہلاتے تھے، رات میں سو گئے تو رات میں تو وہ اکیلے ہی بادشاہ سو رہے ہیں، اس کے بستر کے پاس بھی رات میں پنکھے نہیں ہلایا کرتے تھے، وہ تو گرمی میں رات گزار رہا ہے. یہاں تو ہر غریب انسان کے گھر میں لائٹ موجود، پنکھا موجود، ایک بٹن دبایا تو لائٹ، روشنی رات کی تاریکی میں. ان کے ہاں رات ہی ہوتی تھی، وہ دیا جلتا تھا، اس سے کچھ روشنی ہو جاتی تھی. تو آج ہم جس طرح سے اعلیٰ قسم کے اتنے نازک کپڑے پہنتے ہیں، پرانے زمانے میں کپڑوں کی یہ کوالٹیاں نہیں تھی. ہم جس طرح سے آسانی سے بائک پر ہم نے چاہ کہ بھائی راندیر جانا ہے، 10 منٹ میں راندیر پہنچ گئے. جو بڑے بزرگ حضرات پرانے، ان کو پوچھو، آدمی پہلے انہی کے زمانے میں بچپن کے دور میں آدمی کئی دن پہلے اس کی پلاننگ کرتا، ہمیں راندیر جانے ہیں، بھئی ہمیں آئندہ جمعہ کو، آئندہ تو ہم راندیر جائیں گے. ایک ہفتے پہلے اس کی پلاننگ کرتے، بھئی ہمیں راندیر جانا ہے، ڈھابیل جانا ہے، کیونکہ سواری کے وہ اسباب موجود نہیں تھے.
آج تو آدمی دبئی جا کر آ جاتا، عمرہ کر کے آ جاتا، پتہ نہیں چلتا بھئی آج مغرب یہاں پڑھی، عشاء کی نماز یہاں پڑھی، صبح کی نماز حرم شریف میں پڑھ رہا ہے۔ تو پہلے کے بادشاہوں کے وہ اسباب نہیں تھے، آدمی گھوڑے پر اونٹوں پر سوار کر رہا ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ آج کا غریب سے غریب انسان بھی پرانے زمانے کے بادشاہوں سے اچھی زندگی گزار رہا ہے، پھر بھی ہماری زبانوں پر نہ شکرانہ کلمات ہوتے، شکرانہ کلمات نہیں ہوتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہم مسلمان کے تو دونوں ہی ہاتھ میں لڈو ہیں، اگر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، خوشحالی زندگی عطا فرمائی ہے، رزق کی وسعت عطا فرمائی ہے، تو انسان شکر گزار بنے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے والا بنے۔ اور اگر اللہ نے نعمتیں نہیں دی ہے، انسان تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو انسان صبر کرے، شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ کتاب میں ایک لطیفہ لکھا ہوا ہے کہ ایک میاں بیوی کا، ایک مرتبہ ایک بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ بھی جنتی ہو، میں بھی جنتی ہوں۔ شوہر نے کہا وہ کیسے، تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ تو بیوی نے کہا جب آپ میں بڑی خوبصورت اور آپ کالے کلوٹے، آپ کو دیکھتی ہوں تو میں صبر کرتی ہوں کہ کیسے اللہ نے میرے نصیب میں شوہر رکھا ہے، کہ میں کتنی خوبصورت تھی لیکن کیسے کے ساتھ رشتہ ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتی ہوں، اور جب آپ مجھے دیکھتے ہو تو خوش ہوتے ہو ہمیشہ کہ اللہ نے کتنی خوبصورت حور عطا فرما دی، دنیا میں حور مجھے تو مل گئی، لنگور کے ہاتھ میں انگور۔ تو آپ مجھے دیکھتے ہو تو شکر کرتے ہو کہ اللہ نے دنیا میں مجھے حور دی، تو آپ شکر کرنے والے میں صبر کرنے والی، شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان ایک بات آئی تو ایک اور بات بتا دوں کہ بے شمار نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بغیر شادی شدہ بھی ہیں، ان کو ایک نسخہ بھی بتا دوں قرآن کریم کا۔ قرآن کریم ایک دعا ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی، اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اللہ مجھ سے مانگو، کیسی بیوی مانگو، کیسی اولاد مانگو۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر وہ دعا ہم روزانہ 5 وقت کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے، اللہ اس دعا کی برکت سے، قرآنی دعا ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، اللہ اس کی برکت سے ہمیں نیک صالح بیوی عطا فرمائے گا۔ تو بتاؤں یہ دعا کہ کسی کو ضرورت نہ ہو تو پھر آگے چلے، سب کو ضرورت ہے۔ اور اگر لکھا ہے کہ جن کی شادیاں ہو گئی وہ سوچ رہے ہو کہ ہماری تو شادی ہو گئی اب ہم کیا کریں گے، علماء کرام نے لکھا ہے اللہ اس دعا کی برکت سے جن کی شادیاں ہو گئی بیوی نافرمان ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے ان کی بیوی اولادوں کو فرما بردار بنا دے گا۔ قرآن کی دعا ہے، اللہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن کریم کے الفاظ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ اگر میں کسی سے اگر باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا تجھے کیا چاہیے، کہ مجھے یہ چاہیے، تو اس اندر چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو باپ ہی اس کو کہتا ہے تو اس طرح سے مانگ تو میں دوں گا، تو رو پہلے پھر میں دوں گا۔ گھر کا جو باپ ہوتا ہے، کبھی دادا ہے، کبھی نانا ہے، کبھی ماموں ہے، کبھی چاچو ہے، سامنے والے بچے کو باقاعدہ رلاتے ہیں، تو روئے گا تو ہی میں تجھے دوں گا، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب تو ہمیں ایسی بیوی عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ایسی بیوی نہ ہو کہ گھر میں جانے کو دل ہی نہ کرے، کہ بھئی دن میں بھی کاروبار کرتے رہے، رات میں بھی کاروبار کرتے رہے، ابھی گھر میں جائیں گے تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ میں نکاح کی مجلسوں میں خاص طور پر نکاح کے مواقع آتے رہتے ہیں، میں بڑا زور دیتا ہوں نوجوانوں کو کہ بھئی رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارو، رات میں اپنی بیوی کا، آپ کے یہاں تو پتہ نہیں، ہمارے یہاں تو ایک عجیب ماحول، رات میں 12 1 بجے سے چوراہے پر بیٹھے رہتے ہیں، بڑا خراب ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہم رات میں مرد حضرات باہر ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بیوی گھر میں بڑی پاک باز بن کر رہے۔ جب باہر شوہر غلط راستے پر چلتا ہے تو پھر گھر میں بیوی بھی غلط راستے پر چلتی ہے۔ گھروں کی عورتوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ تو میں یہ بار بار اس پہ توجہ دیتا ہوں، تو ہمارے جو خاص دوست لوگ ہیں وہ مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب بیویاں بھی تو ایسے ہونے چاہیے کہ گھر میں ہم جلدی جائے، گھر میں جاتے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ تو یہ دعا کا ہم اہتمام کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے ہمارے رب، ہر نماز کے بعد اس دعا کو مانگو، اے ہمارے رب تو ہمیں ایسی بیوی عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما، قرۃ اعین
جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. جب اللہ ہمیں کسی دعا کو سکھلائے اور ہم اسی الفاظ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو رد فرمائے گا، وہ بھی ہر نماز کے بعد روزانہ بندہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. اللہ ایسی بیوی کہ جب میں گھر جاؤں پورے دن کا تھکا ہوا ہو، اپنی بیوی بچوں کے چہرے کو دیکھ کر میرے پورے دن کی تھکان دور ہو جائے، میری تکلیفیں دور ہو جائے، میرے ٹینشن ختم ہو جائے، ایسی بیوی بچی ہمیں عطا فرما. تو اس دعا کو ہم مانگنے والے بنے. اگر عربی میں آیت نہ یاد نہ ہو تو ہم ترجمہ ہی اس کا مانگ لیں، اے ہمارے رب تو ہمیں ایسی بیوی ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا می قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ فرما رہے کہ انسان پر مار ہو پھٹکار ہو، ما اکفرہ وہ کتنا ہی ناشکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ناشکری میں زندگی بسر کرتا ہے. ایک واقعہ مختصر سے سنا کر اپنی بات کو ختم کروں. حکیم لقمان جن کا نام سے قرآن کریم ایک سورت بے سورہ لقمان، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ بادشاہ ان کی بڑی عزت کیا کرتا تھا، اپنے یہاں پر بلاتا، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلاتا. ایک مرتبہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی پھل کاٹ رہا تھا، وہ پھل کاٹتے حضرت حکیم لقمان کو دیتا رہا، حضرت حکیم لقمان اس کو کھاتے رہے. آخر کا چھوٹا سا ٹکڑا بچ گیا تو اس نے اپنے منہ میں ڈالا جو بڑا کڑوا تھا، فوراً بادشاہ نے اپنے منہ سے نکال دیا، تھوک دیا. اور حکیم لقمان سے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، میں آپ کو کاٹ کاٹ کے دیتا رہا، آپ سب کے سب کھا گئے، اتنا کڑوا جو کھانے کے قابل نہیں تھا. حکیم لقمان نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، جن ہاتھوں سے روزانہ میٹھا پھل ملا کرتا ہو ان ہاتھوں سے کبھی کڑوا پھل مل جائے، میرے دل نے گوارا نہ کرا کہ اس کا اس کے سامنے شکوہ شکایت کروں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے انعامات ہمیں ملتے رہتے ہیں، کتنے پھل ملتے رہتے ہیں، کتنے رزق ملتے رہتے ہیں. کبھی کچھ ناگوار حالات پیش آ جائے، ہمارے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہے، ہم اس دنیا کو دنیا نہیں، اس دنیا کو ہم جنت بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے ہیں. یہ تو دنیا ہے، یہاں تو خوشی بھی ہوگی غم بھی ہوگی، کبھی مالداری ہے، کبھی فقر ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے. اگر اس دنیا میں کسی کو راحت دی جاتی، تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا، وہ ہمارے نبی کی ذات تھی. ہمارے نبی کے دنیا میں وہ زندگی عطا فرماتی کہ آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہوتی. لیکن سب سے زیادہ تکلیف مصیبت کا سامنا ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا. تو ہم اپنی دنیا کو دنیا سمجھے، دنیا کو جنت نہ سمجھے. کبھی حالات آئے، تکلیف آئے تو صبر کا شکر کا دونوں کا بیلنس لے کر چلے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. گزشتہ کل میں نے سونے سے پہلے کی کچھ سنتیں، کچھ آداب میں نے بیان کیے تھے. اب سو کر اٹھنے کی سنت یہ کہ جب انسان سو کر اٹھے تو پہلے اپنی آنکھوں کو تھوڑا مل لے، چہرے پر ہاتھ کو پھیل لے، اس سے نیند کی جو خمار ہے، اثرات ہے، وہ ختم ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سنتوں میں لکھا ہوا ہے. پھر کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سو کر اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا ترجمہ؟ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں ہے، بعد ما اماتنا، جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. انسان تو آنکھیں بند ہو چکی تھی، اس لیے نیند کو چھوٹی موت کہا جاتا ہے، موت الصغیر، نیند کو چھوٹی موت کہا جاتا ہے کہ آدمی جب سوتا ہے اس کی آنکھیں بند، حواس ختم، سب کچھ اس کو بے خبر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہماری آنکھیں ہمیشہ سے بند ہو جاتی، لیکن الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تیرے لیے تمام تعریفیں جس نے مجھے مرنے کے بعد، سونے کے بعد دوبارہ تو نے زندہ کیا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ایک جملہ بڑھائے گا، لیکن یاد رکھنا آج تو زندہ ہو گیا، لیکن ایک دن تجھے ضرور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس کی طرف تجھے واپس جانا ہے، اس کا خیال رکھنا. سب سے پہلے صبح میں یہ کلمہ بولایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے تاکہ پورے دن انسان گڑبڑی نہ کرے. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ سنتوں میں لکھا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ انسان سو کر اٹھنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے. بخاری شریف کی روایت، ہمارے نبی نے فرمایا کہ پتہ نہیں ہاتھ نے رات کہاں گزاری. اگر ہاتھ پر کوئی ناپاکی ہوگی، کوئی گندگی لگ گئی ہوگی، اگر آپ نے اس کو کھانے کی چیز کو پکڑ لیا یا آپ نے کوئی پانی کے برتن میں اس کو ہاتھ ڈال دیا
تو وہ پانی وہ چیز بھی گندی اور ناپاک ہو جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتے ہیں کہ انسان سو کر اٹھنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، پھر اس کے بعد انسان سو کر اٹھنے کے بعد عام طور پہ انسان ٹوائلٹ میں جاتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے، تو اس کے آداب بھی لکھے ہوں کہ الٹے پیڑ سے ہمیں داخل ہونا ہے، دعا پڑھنا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ ناپاک جگہ پر شیاطین جناتوں کا اڈا ہوا کرتے ہیں، ناپاک جگہ پر۔ کتابوں میں ایسے واقعات لکھے پڑے ہوئے، وقت نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں، کہ بہت سے واقعات ہیں کتابوں میں ہے، صحابہ کرام کے حالات میں بھی ہے کہ جب وہاں پر گئے تو جنات نے حملہ کر دیا اور اندر موت واقع ہو گئی۔ تو لکھا ہے کہ ناپاک جگہ پر شیاطین جناتوں کا اڈا ہوتا ہے، تو جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں ناپاک جنات شیاطین مردوں اور عورتوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور یہ دعا صرف بیت الخلاء میں نہیں بلکہ انسان غسل خانے میں جانے سے پہلے بھی پڑھے، اور حتیٰ کہ اتنا ہی نہیں بلکہ کسی گندگی جگہ کے پاس آپ گزر رہے ہیں، ناپاک جگہ جہاں کچرا وغیرہ پڑا رہتا ہے، بہت سے واقعات ایسے سامنے آتے ہیں کہ ایک انسان کسی جگہ سے گزر رہا تھا، اس پر جنات کا اثر ہو گیا۔ تو ناپاک گندی جگہ پر شیاطین جناتوں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی گندگی ناپاک جگہ کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں گزرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، وہاں پر جو جنات شیاطین ہوں گے آپ اس کے اثر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو وہاں پر وہ اپنے سر کو ڈھانک کر جانا ہے، کھلے سر سے نہیں جانا ہے۔ مرد ہے تو ٹوپی پہنے، عورت ہے تو اپنے روپٹے کو سروں پر ڈال دے، کھلے سر بیت الخلاء میں نہیں جانا ہے۔ اور جب وہاں سے نکلنا ہے، ٹوائلٹ سے نکلیں گے تو سیدھے پیر سے نکلیں گے، اور پھر دعا پڑھنا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ کتنی بہترین دعا ہے، اللہ تو نے میری تمام تعریف اللہ تیرے لیے، تو نے میری گندگی چیز کو مجھ سے دور کر دیا۔ آج ہم دیکھیں کہ بہت سے بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، وہ بیت الخلاء نہیں جا سکتے، وہیں پر بستروں پر گندگیاں کر رہے ہیں۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی انسان اچھا خاصا چلتا پھرتا بھی لیکن اس کو ٹوائلٹ ہی نہیں ہو رہی، تو ہاسپٹلوں کے ڈاکٹروں کے چکر کھاتا ہے کہ 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، ابھی تک گندگی نکل ہی نہیں رہی۔ ایسے حالات بھی ہیں کہ بھئی قبض ہو گیا۔ ہمارے یہاں کا ایک حالات ہے، تقریباً 1.5 سال ہو گئے، 7-8 لاکھ کے قریب خرچہ ہو گیا، اب تک بھی اس کا عید کے بعد بھی 2.5-3 لاکھ کا آپریشن کا خرچہ ہے۔ نوجوان لڑکا کہ بھئی اس کو 2 رمضان کا مہینہ تھا، اس کو گزشتہ رمضان یا اس سے پہلے کی بات ہے کہ اس کو ٹوائلٹ ہی نہیں ہوئی، اس نے سے بھئی کھانے پینے کے ٹائمنگ آگے پیچھے ہوا تو بھئی ہو گیا کچھ 2 دن 3 دن ہو گئے لیکن نہیں ہوئی، تو وہ اندر جمع ہوتی گئی، وہ سڑن پیدا کی اور اندر کی سب چیزوں کو اس نے ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ کتنا لمبا چوڑا لاکھوں روپے کا آپریشن کیا، آج بھی اس کی ٹوائلٹ کی جگہ وہ باہر سائڈ پہ لگی ہوئی ہے، وہاں جمع ہوتی، وہ صاف ہوتی۔ عید کے بعد اس کا آپریشن ہے، کہیں کتنے لاکھ کا آپریشن ہے۔ تو یہ چیزوں کو ہم نہیں سمجھتے، کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ تعالیٰ نے میری گندگی کو مجھ سے دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، ہم ان سنتوں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ اسی طرح صبح میں اٹھنے کے بعد عام طور پر انسان پھر وضو کر کے مسجد جاتا ہے، تو جو کپڑے پہن کر انسان نے سویا ہے، سونے کا لباس الگ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی سونے کے لباس کو الگ رکھتے، اور دین کی عبادت کے نمازوں کے لباس کو الگ رکھتے، تو سونے کا لباس ہمارا الگ ہونا چاہیے، اور صبح نماز میں تو اسی لباس کو پہن کر نہ آئے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اب اس لباس کو پہن کر کسی شادی میں جاؤ گے، کسی اچھی مجلس میں جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا دربار، اس دربار سے بڑھ کر کوئی دربار نہیں۔ تو ہم سونے کے لباس پہن کر، جو رات میں جن لباسوں کو پہنا ہے ان لباسوں کو پہن کر نمازوں میں نہ ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور بہت سے واقعات بھی سامنے آتے ہیں، نوجوان پوچھتے ہیں کہ بھئی صبح کی نماز ہم جلدی چلے گئے، پھر بعد میں ہم دیکھا کہ ہمارے کپڑے ناپاک تھے۔ تو آدمی اگر کپڑے ہی بدل لے گا تو اس کو یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ میں ناپاک و پاک ہوں، تو ہم کپڑے بھی سونے کے الگ رکھیں، نمازوں کے الگ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔